بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک شیر سے تمام جنگلی جانور بہت تنگ تھے۔ وہ اس کی درندگی سے اس قدر اکتا گئے تھے کہ ادھر ادھر چھپ کر وہ گزارا کر رہے تھے۔ کوئی دن ایسا خالی نہ جاتا کہ جس دن وہ شیر کسی نہ کسی جانور کو اپنی خوراک نہ بناتا ہو۔ حتیٰ کہ کوئی جانور بھی اس جنگل میں اس خونخوار شیر سے محفوظ نہیں تھا۔ ایک روز تمام جانوروں نے مل کر یہ ایک پروگرام بنایا کہ وہ سب شیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی عاجزی سے ایک عرض کریں کہ اے جنگل کے بادشاہ سلامت، آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم سارے کے سارے آپ کی کمزور اور بے زبان رعایا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ ہم نے از خود یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ہر روز ایک جانور آپ کی خدمت میں آ کر پیش کیا کریں گے۔ آپ صرف ایک مہربانی فرمائیں، ہمیں آزادی سے جنگل میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیں۔ شیر نے دھاڑ کر انہیں جواب دیا کہ ہم جب تک خود شکار کر کے نہ کھائیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم پہلے کوشش کرتے ہیں اور پھر توکل کرتے ہیں۔ ہاتھ ہلائے بغیر کھا لینا حرام سمجھتے ہیں۔ ہم دوسروں کا مارا ہوا کھانے والے نہیں ہیں۔ جنگل کے جانوروں اور اس خونخوار شیر کے درمیان بڑی دیر تک بحث چلتی رہی۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ تمام جانور مقررہ وقت پر روزانہ ایک زندہ جانور پہلے سے مقرر کردہ جگہ پر پہنچا دیں گے۔ جانور روزانہ قرعہ اندازی کے ذریعے ایک جانور علادہ کرتے اور وہ شیر کے کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ شیر بھی خوش تھا، اسے وقت پر زندہ جانور مل جاتا ہے اور اسے شکار کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی اب ضرورت بھی نہیں رہی۔ وہ اب جنگل کے جانوروں کو تنگ بالکل نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ قرعہ اندازی میں خرگوش کا نام نکل آیا۔ جب خرگوش کو یہ خبر ملی تو وہ سیدھا جنگل کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، میرے دوستو، یہ ظلم کا بازار کب تک چلتا رہے گا؟ یہ سلسلہ بند بھی ہوگا یا ہم اسی طرح چپ چاپ جانوروں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ جانوروں نے خرگوش کی بات سن کر کہا کہ تم ہمیں پریشان نہ کرو، ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو شیر دوبارہ ظلم و ستم شروع کر دے گا۔ خرگوش نے کہا، دوستو، تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں تم سب کو شیر کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کوئی ترکیب سوچتا ہوں تاکہ ہمیں اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ جانوروں نے کہا، تو ہمیں ضرور مروائے گا، اپنی حیثیت دیکھ، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ خرگوش نے کہا، تم نہیں جانتے، خدا تو چیونٹی سے ہاتھی مروا دیتا ہے، صبر سے کام لو، دیکھو تو صحیح کیا بنتا ہے، مایوس نہ ہو دوستو۔ خرگوش نے جانوروں کو بتایا اسے ایک ایسی تدبیر سوجی ہے جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔
جانوروں نے وہ تدبیر جاننا چاہی تو خرگوش نے کہا، دوستو راز کی بات سرے عام کھول دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی راز بتانے والا ہوتا ہے۔ اس میں مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان 3 چیزوں کے بارے میں زبان مت کھولو، سفر، مال و دولت اور مذہب یعنی منزل، اس لیے کہ ان 3 چیزوں کے دشمن گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ خرگوش وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ دیر سے شیر کی طرف روانہ ہوا۔ شیر سخت ناراض ہوا، وہ غیظ و غضب میں دھاڑ رہا تھا۔ خرگوش شیر کے پاس پہنچا۔ شیر نے دیر سے آنے کا سبب جاننا چاہا۔ خرگوش نے عرض کیا، اے جنگل کے بادشاہ، آج جب میں اور میرا بھائی آپ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک شیر نے ہمیں آن گھیرا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کے پاس اس کی خوراک بننے جا رہے ہیں، تو اس نے ہماری ایک نہ سنی اور میرے بھائی کو جو مجھ سے زیادہ صحت مند اور موٹا تازہ تھا اسے پکڑ لیا۔ میں مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں اس شیر سے یہ بھی کہہ کے آیا ہوں کہ مجھے اپنے بادشاہ کی زیارت کر لینے دو، میں واپس آتا ہوں۔ اے جنگل کے بادشاہ، اب آئندہ اگر راستے میں اس نے ہمیں اس طرح روکنے کا عمل جاری رکھا تو ہم وقت پر آپ کے پاس کیسے پہنچ سکیں گے؟ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے آپ ہمارا راستہ صاف کر دیں۔ شیر نے یہ سارا واقعہ سنا تو بڑا غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اے خرگوش، میرے ساتھ چل، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جس نے میرا شکار راستے سے چھین لیا۔ میں جب تک اسے مزہ نہ چکھا لوں آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ خرگوش نے شیر کی رہنمائی کی اور اس پھندے کی طرف اسے لے چلا جو اس کا منتظر تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ دشمن اگر تجھے دوستانہ بات کرے تو اسے اس کی چال سمجھ، وہ تیرے حق میں بہتر کہہ رہا ہو تب بھی یہ اس کا جال ہوگا، وہ تجھے شکر دے رہا ہو اسے زہر سمجھ، اور مہربانی کر رہا ہو اسے پردے میں چھپی ہوئی دشمنی اور قہر کو دیکھ لے۔ ایک کنویں پر پہنچ کر خرگوش نے شیر سے کہا کہ میری تو جان نکلی جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں مارے ڈر کے پھول گئے۔ وہ دوسرا شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ خرگوش نے شیر سے کہا، مجھے اٹھا لو اور کنویں میں جھانک کر دیکھو۔ شیر نے ایسا ہی کیا، اسے کنویں میں اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے سمجھا وہ کوئی دوسرا شیر ہے اور اس نے خرگوش کو دبوچ رکھا ہے۔ سچ ہی تو کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیر نے خرگوش کو اتارا اور کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ خرگوش کو اس ظالم اور خونخوار شیر کی موت کا یقین ہو گیا تو جنگل کی طرف بھاگا اور تمام جانوروں کو شیر کے مرنے کی خوشخبری سنا دی۔ جنگل کے جانور بہت خوش تھے اور بار بار خرگوش سے پوچھتے تھے کہ اسے یہ تدبیر کیسے سوجی۔ خرگوش نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرے دوستو، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ورنہ میں تو ایک چھوٹا سا جانور ہوں، میں اتنا بڑا کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں۔ تعریف کے لائق بھی اس اللہ کی ذات ہے اور شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں عقل، حوصلہ اور اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ میں نے یہ کام کر دکھایا۔ یہاں مولانا رومی فرماتے ہیں، ساتھیو، ہم نے باہر کا دشمن تو مار دیا مگر اس سے بڑا دشمن تو ہمارے اندر بیٹھا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ باطن میں بیٹھے ہوئے شیر کو قابو کرنا
خرگوش جیسے جانور کا کام نہیں ہے۔ سبق ملتا ہے کہ اصل شیر صفے الٹنے والا بہادر اور جری انسان نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو شکست دے دیتا ہے، اپنے اندر چھپے ہوئے اپنے اس دشمن کو ہرا دیتا ہے اور کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔